بھی دھماکے ہوئے. خمین میں اسکول اور گھر پر بمباری کا نشانہ بنایا گیا. تہران کی فضا زبردست دھماکوں سے گونج اٹھی لیکن لوگ نہ ہلے. ایرانی ٹی وی چینل کا اینکر بھی اپنی جگہ پر موجود رہا. ہزاروں لوگ تہران کے میدان انقلاب پر موجود تھے جب زوردار دھماکے ہوئے. دھماکوں کے باوجود کوئی افراتفری نہ مچی اور لوگ وہیں رہے. ٹی وی اینکر نے بھی کہا کہ لوگ بالکل نہیں ڈرے، وہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں. شاهد اجتماع حضور مردم هستیم در میدان انقلاب. ما نمیترسیم، ما اینجاییم، ما اینجا هستیم، مردم ایران اینجا هستن. حتی در مقابل پدافندها، در برابر موشک‌ها ایستادن. مردم ایستادن، اومدن بیعت کنن با امامشان. ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل کے مختلف شہروں پر میزائل داغ دیے. تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں سائرن بج اٹھے. اسرائیلی فورسز نے متعدد میزائل انٹرسپٹ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے تازہ حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. وزارت صحت کے مطابق 24 گھنٹے میں ایرانی میزائل حملوں میں 191 افراد زخمی ہوئے جن میں فوجی اور شہری شامل ہیں. ایرانی فوج کا کہنا ہے 1 ٹن سے کم وزن والا کوئی میزائل لانچ نہیں کریں گے. آج ایران کے خلاف جاری جنگ کا سب سے شدید ترین دن ہوگا. امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت نے کہا ایران کے اندر حملوں کے لیے سب سے زیادہ جنگی اور بمبار طیارے استعمال کیے جائیں گے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایران کی جانب سے حملوں میں نمایاں کمی آئی ہے. اس کا مطلب ہے ایران کمزور ہو رہا ہے، اس سے بری طرح شکست ہو رہی ہے. انہوں نے دعویٰ کیا آپریشن ایپک فیوری کے 10ویں روز امریکہ اور اس کے اتحادی فتح کی جانب بڑھ رہے ہیں. امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف ڈرون اور میزائل فیکٹریوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں تاکہ ایران کی جنگی بحریہ کے 50 سے زائد جہاز تباہ یا شدید نقصان کا شکار ہوئے کو نشانہ بنایا گیا. اینٹی شپ میزائل سائٹس اور فوجی مواصلاتی نظام تباہ کر دیا. بیلسٹک میزائل اور ڈرون بنانے والی تنصیبات پر حملے کیے گئے. ایران سے جنگ جلد ختم ہونے والی ہے. خامنائی کے بیٹے کو سپریم لیڈر بنا کر ایران نے بڑی غلطی کی. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران میں 2 جہتوں تک قیادت ختم کر دی، کچھ اہداف چھوڑ دیے ہیں، ضروری سمجھا تو بعد میں نشانہ بنائیں گے. صدر ٹرمپ نے خبردار کیا آبنائے ہرمز میں ایران نے خلل ڈالنے کی کوشش کی تو شدید کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. Be able to recover ever. Strait of Hormuz is going to 2 levels of leadership. جنگ کے خاتمے کا تعین دوران انقلاب نے ایکس پیغام میں یہ بھی واضح کیا مشرق وسطی سے 1 لیٹر تیل بھی نہیں گزرنے دیں گے. لاہور میں وقت ہوا ہے اذان مغرب کا، اس کے بعد شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان میں روزہ رکھا اور راتوں میں قیام کیا یعنی نماز تراویح پڑھی وہ گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جاتا ہے جس دن وہ بطن مادر سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ حضور نبی کریم सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में सबसे ज्यादा अक्लमंद वो है जो दुनिया की मोहब्बत को सबसे ज्यादा छोड़ने वाला हो। आप सबको अपनी हर बात आराम से है समझाता। TCF ऐसी कई सीढ़ियां बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सालों से लगा रहा है। इस रमजान आपके अतियात और ज़कात भी किसी बच्चे के लिए सीढ़ी बन सकते हैं, तो TCF का साथ दें और बदलें लाखों जिंदगियां। किसी बच्चे के लिए सीढ़ी बन सकते हैं, तो TCF का साथ दें और बदलें लाखों जिंदगियां। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. अमरीकी मजीद 40 अफराद शहीद। नए सुप्रीम लीडर के हक में रैली के करीब बमबारी। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगा धमाके। गवर्नर अस्फहान का विरसा और कदीम महल भी निशाना बना। मशरकी तेहरान में सनती मरकज। 1 साल की बच्ची शहीद। कमीन में स्कूल और घरों पर हमले किए। This fight, Operation Epic Fury. Now they race toward a nuclear bomb. Terrorist cowards they are. Schools and hospitals. Deliberately targeting innocents. आज ईरान के खिलाफ जारी जंग का शदीद तरीन दिन होगा। अमरीकी वजीर जंग की धमकी।
پینٹاگون میں صحافیوں سے گفتگو میں پیٹ ہیگزت نے کہا، آج ایران کے اندر حملوں کے لیے سب سے زیادہ جنگی طیارے استعمال کیے جائیں گے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایران تنہا رہ گیا ہے اور اسے بری طرح شکست ہو رہی ہے۔ پیٹ ہیگزت نے الزام لگایا کہ ایران اسکول اور اسپتالوں سے بمباری کر رہا ہے۔ ایران نے اسرائیل کے مختلف شہروں پر میزائل داغ دیے۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیل وزارت صحت کا کہنا ہے 24 گھنٹے میں ایرانی میزائل حملوں میں 191 افراد زخمی ہوئے، جن میں فوجی اور شہری شامل ہیں۔ ایران کی جانب سے پڑوسی اور خلیجی ممالک پر بھی حملے۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ کی رہائشی عمارت پر ڈرون سے حملہ، 29 سال کی خاتون جاں بحق، 8 افراد زخمی ہوئے۔ سعودی عرب نے ایران کے ڈرونز حملے ناکام بنا دیے۔ کویت کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے ایران نے 6 ڈرون فائر کیے جنہیں ناکارہ بنا دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات نے بھی ایران سے آنے والے میزائل اور ڈرونز حملے ناکام بنا دیے۔ We've struck over 5,000 targets to date, some of them very major targets. And we've left some of the most important targets for later in case we need to do it. If we hit them, it's going to take many years for them to be rebuilt. ایران جنگ ختم ہونے والی ہے۔ ایران میں ایسی تباہی کریں گے کہ وہ کبھی ابھر نہیں سکے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پریس کانفرنس، کہا ایران آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا کھیل کھیلے گا تو اسے تباہ کر دیں گے۔ ایران نے خامنائی کے بیٹے کو سپریم لیڈر بنا کر بڑی غلطی کی۔ ایرانی قیادت کے 2 لیول ختم ہو چکے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ اہداف کو چھوڑ دیا ہے، ضرورت سمجھیں گے تو نشانہ بنائیں گے۔ جنگ کے خاتمے کا تعین ایران کرے گا۔ صدر ٹرمپ کے بیان پر پاسداران انقلاب کا رد عمل، کہا خطے میں تمام امریکی فوجی ڈھانچے کو تباہ کر دیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ مشرق وسطی سے 1 لیٹر تیل بھی گزرنے نہیں دیں گے۔ جو امریکی یا اسرائیلی سفیر کو ملک بدر کرے گا اسے آبنائے ہرمز سے گزرنے دیں گے۔ سعودی کمپنی ارامکو کی چیف ایگزیکٹو کا کہنا ہے آبنائے ہرمز سے تیل کی رسد میں رکاوٹ برقرار رہی تو بین الاقوامی منڈیوں پر تباہ کن اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ میں سے 480 میگاہرٹز اسپیکٹرم آج الحمدللہ بک گیا۔ جو فون نے اٹھایا 180 میگاہرٹز اور جیز نے اٹھایا 190 میگاہرٹز، اور آج جو پرائس ہے لاکھ ان ٹوٹل آج وہ 5G انٹرنیٹ چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ براڈ بینڈ فروخت کر دیا۔ تمام بولیوں کی مالیت تقریباً وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ کوارٹر کی 5G کے دور میں داخل ہو جائے۔ وزیر اعظم شہباز کے لیے زیادہ پیداواری شعبوں کو کے لیے FBR انفورسمنٹ مؤثر بنا اضافہ۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق You said it would be over soon. Are you some days? I think so. Okay. Very soon. امریکی صدر کی جانب سے جنگ جلد ختم ہو، خام تیل کی قیمت میں بڑی کمی۔
फी बैरल से कम होकर $90 फी बैरल, $91.87 पर ट्रेड कर रहा है। वेस्ट टेक्सास खाम तेल ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कल की शदीद 100 इंडेक्स में 9,696 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,56,170 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दौरान ट्रेडिंग 11,874 पॉइंट्स का इजाफा भी देखा। जायद बढ़ने पर ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए रोकी गई। स्टॉक माहिरीन का कहना है मशरिक़ वुस्ता में जंगबंदी की खबरों से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। स्कूल 16 से 31 मार्च तक जो है स्प्रिंग तातीलात करेंगे। इम्तिहानात तमाम चलते रहेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे घर से काम कर। तवानाई बहरान से निपटने के लिए वफाक की तर्ज पर जारी रहेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सरकारी सिफारती जराये का कहना है फिलहाल से गौहर कहते हैं बानी पीटीआई की सेहत से नई फ्रेंचाइजेस हैं। की सलाहियत पर फ्रेंचाइज की भरपूर है। पाकिस्तान भी ये इजाजत नहीं देता हम ये तबसरा शुरू कर दें तो सऊदी अरब के साथ कैसे रहेगा। ये काम आप रियासत पे छोड़ दें। इस तरह बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं आते। पाकिस्तान के दीगर ममालिक से ताल्लुकात का मामला रियासत पर छोड़ दें। आइन तबसरा करने की इजाजत देता है लेकिन ऐसी गुफ्तगू और खारजा पॉलिसी से मुतालिक बहस से इज्तनाब किया जाए। रेड लाइन कानून नाज़र नज़ीर तारड़ की वज़ीर इत्तलात के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ ने कहा व्यूज लेने के लिए मुल्की मफाद पसे पुश डाल दिया जाता है। ब्लॉक के तबसरों में दोस्त और ब्रादर ममालिक के जज्बात को ठेस पहुंचाना शुरू कर देते हैं। हमारे लिए पाकिस्तान का मफाद मुकद्दम है। बानी की शिफा अमीन मिनहास उस्मा खान कोर्ट में भी बानी पीटीआई की अपीलें समाअत के लिए हक के दिफा खत्म करने के खिलाफ बानी हाल पर खुसूसी सेशन माशी होने का खदशा है। दबाव के बावजूद अफरात ज़र की शरह मुकर्ररा हद चांदी की कीमतों में इजाफा फी तोला बढ़कर 5,39,000 मार्केट में फी ऑन सोना $62 इजाफे से $5,168 का हो गया। फी तोला चांदी ₹460 इजाफे के साथ $9,354 हो गई। बहरीन में
भारतीय इंजीनियर गिरफ्तार। बहरीनी हुकाम के मुताबिक भारतीय टेली कम्युनिकेशन अहम और स्ट्रेटेजिक मकामात की जियो स्पेशल मालूमात, तस्वीर और इब्तिदाई तहकीकात में साबित हुआ कि भारतीय जासूस की मुसाद हदफबंदी में इस्तेमाल हो सकती थी। बहरीनी वजारत दाखिला ने भारतीय जासूस की खवारिज के खिलाफ पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयां जारी। अरिंदो को कहना है बुज़दिल अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। ऑपरेशन नाजायज हिरासत में रखने वाली रियासत करार। अफगानिस्तान नाजायज हिरासत की सरपरस्ती मराद हासिल करने के लिए दहशतगर्दी तालिबान का दबाव काम नहीं करेगा। हिरासत में लिए गए दीगर अफराद को रिहा की मुलाकात मौजूदा सूरत-ए-हाल के तनाव तक खत्म करने पर इत्तेफाक। और सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। मौजूदा सूरत-ए-हाल में उलमाए देना चाहिए। उलमाए कराम पाक की कुव्वत से नाकाम बनाएंगे। खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। TCF ऐसी कई सीढ़ियां बच्चों से लगा रहा है। इस रमजान